نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ نام کے اندر مکی دور کے جو ادوار ہے اس حوالے سے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ نام پہلی مرتبہ ناظرین کے سامنے ایک مفصل مکی صورت آ رہی ہے، تو اسی لیے مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کریں، تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفاسیر کے سلسلے میں جتنے بھی اشارات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے، ان میں سے تو قریب ہر ایک کا زمان نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی تو باکثرت آیتوں کی انفرادی شان نزول تک معتبر روایات میں مل جاتی ہے۔ لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع معلومات نہیں ہیں۔ بہت کم صورتیں یا آیات ایسی ہیں جن کے زمان نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح اور معتبر روایات ملتی ہے، کیونکہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر جزاتی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی ہے جیسا کہ مدنی دور کی تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہم کو تاریخی شہادتوں کی بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع، مضمون اور انداز بیان میں اور اپنے پس منظر کی طرف ان کی جلی یا خفی اشارات پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادتوں سے مدد لے کر ایک صورت اور ایک آیت کے متعلق یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں تاریخ کو یا فلاں سن میں یا فلاں موقع پر نازل ہوئی۔ تو زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تاریخ کو ہم آمنے سامنے رکھیں، پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کون سی صورت کس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی یا ان کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہم کو چار بڑے نمایاں اور ادوار پر منقسم نظر آتی ہے۔ سب سے پہلا دور ہے آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص لوگوں کو دی جاتی رہی تھی اور اہل مکہ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنہ کے آغاز تک تقریباً 2 سال ہے، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپیگنڈے اور مخالفانہ جتھہ بندی تک نوبت آ پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتی شروع ہو گئی جو نسبتاً زیادہ کمزور اور بیچاروں مددگار لوگ تھے۔ اسی طرح تیسرا دور آغاز فتنہ یعنی 5 نبی سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات یعنی 10 نبی تک 6 سال پر محیط ہے۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حامی اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ اسی طرح چوتھا اور آخری دور
10 نبی سے لے کر 13 نبی تک تقریباً 3 سال پر محیط ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی 2 بار کر دی گئی تھی۔ طائف گئے تو وہاں پر بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کوڑا صاف جواب ملتا رہا۔ اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دے یا قید کر دے یا اپنی بستی سے نکال دے۔ بالآخر اللہ کے فضل سے انصار کے دنوں میں اسلام کے لیے کھل اٹھے اور ان کی دعوت پر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی وہ اپنے مضامین اور انداز بیاں میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہے۔ ان میں باکثرت مقامات پر ایسے اشارے بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے، اور ہر دور کی خصوصیت کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے۔ انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی صورت کے تاریخی پس منظر میں وہ بتائیں گے کہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق